کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اسلام کے دشمنوں کی جو سب سے پہلی کوشش ہے وہ کوشش یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور کیا جائے. یہی آج ہے اور یہی کوشش اب سے 1400 سال پہلے بھی تھی، جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا کہ وقال الذین کفروا، کافر لوگ یہ کہتے ہیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم اس قرآن کو مت سننا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ تم اس قرآن کو مت سننا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچانے لگنا تاکہ تم ہی غالب رہو. تمہارا غلبہ کب ہوگا؟ کہ جب قرآن پڑھا جائے. اور مچاتے تھے شور مشرکین مکہ، باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ وہ شور مچایا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو شور مچایا کرتے تھے. آج بھی اگر آپ قرآن کی بات کریں، قرآن کو سمجھانے کی بات کریں لوگوں کو، تو لوگ بجائے سمجھنے کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے ایک کتاب اتاری ہے تمہارے لیے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے، لیکن یہ پیغام عربی میں ہے. اگر ہم کو اس کو سمجھنا ہے تو جو ہماری زبان ہے اس زبان میں ترجمہ ہے اس کا، اس کو پڑھیں، اس ترجمے کو پڑھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ کوئی کہیں گے کہ فلاں مسلک کا فلاں مسلک کا، کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے. جو جس مسلک کا ہے اسی مسلک میں پڑھے، اپنے قرآن کو پڑھے، اللہ کے کلام کو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کو سمجھ کر پڑھے تاکہ اس سے صحیح راستہ ملے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن ہے، یقیناً یہی قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو کہ بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو عربی میں پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم کو کیا پتا چلے گا کہ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے. کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ارشاد فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے. ناظرین، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے کیا کہا؟ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے. اگر ہمارے گھر سے کوئی پیغام آ جاتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر دیکھیں، جلدی سے جب تک پڑھ نہیں لیتے ہیں ہم کو چین نہیں ملتا ہے، پہلے دیکھیں کیا پیغام آیا ہے ہمارے گھر سے. اور آج وہ رب کا پیغام یہاں موجود ہے اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ پیغام رب کا آیا ہے ہمارے پاس، اس سے ہم کو ہدایت ملتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اسی قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اس سے صحیح راستہ ملتا ہے. لیکن وہ صحیح راستہ کب ملے گا؟ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تبھی تو صحیح راستہ ملے گا. اور اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، تم کو اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، قرآن میں دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کون سا انداز تربیت کا بتایا ہے. تم بھی اگر ہم قرآن سے منہ موڑیں گے تو کس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو ڈرایا ہے کہ اس قرآن کریم سے آج جب قرآن پڑھا جاتا ہے آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن اتارا، سنیے کس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے ڈرایا ہے ہم کو. ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس کسی نے ہمارے اس کلام سے منہ موڑا تو ہم اس کی زندگی اس دنیا میں تنگ کر دیں گے. سوچنے والی بات ہے ناظرین. اگر اللہ وحدہ لا شریک کسی کی زندگی تنگ کر دے تو دنیا کا کون سا انسان ہے جو کہ اس کو اچھی زندگی، اس کو سکون اور چین دے دے؟
کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اگر زندگی تنگ کر دے تو سمجھ لو کہ کوئی بھی اس کو چین و سکون اس دنیا میں نہیں دے سکتا ہے، لیکن چین و سکون غائب ہے ان کی زندگی سے۔ یہ چین و سکون چھیننے والا کون ہے؟ وہی رب العالمین ہے، کیونکہ اس کے کلام سے منہ موڑا ہے، اس کے قرآن سے منہ موڑا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس کسی نے ہمارے اس کلام سے منہ موڑا تو ہم اس کی زندگی اس دنیا میں تنگ کر دیں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، جاؤ اندھے رہو گے قیامت والے دن۔ بہت یہاں آنکھ والے بنتے ہیں، دیکھتے پھرتے ہیں، جس طرح سے دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں زندگی تنگ کر دیں گے۔ آج دیکھو افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کا کلام ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ دوسری جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اگر اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو سمجھ لو کہ ہم غور و فکر کر کے نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے دل ایسے ہیں جیسے کہ دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے دلوں پر تالے مت لگاؤ، اس قرآن کریم کو پڑھو، اس کو پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، تب دیکھو کیا کیا بات نکل کر سامنے آتی ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس کسی نے ہمارے اس کلام سے منہ موڑا تو ہم اس کی زندگی اس دنیا میں تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی، وہ کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے جبکہ دنیا میں تو میں دیکھتا بھالتا تھا؟ تب وہ رب العالمین کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کل جب تیرے سامنے میرے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی، میرا فرمان تیرے سامنے بیان کیا جا رہا تھا، میں نے جس کتاب کو اتارا تھا وہ کتاب تیرے سامنے پڑھی جا رہی تھی، تو اب تو نے اس سے منہ موڑ لیا، تو آج ہم نے تجھ سے منہ موڑ لیا، جا تو اندھا ہی رہے گا۔ اگر اس دنیا میں چین و سکون چاہیے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ان دلوں کی بیماریوں کا علاج اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور وہ ذکر اس کو جب سمجھ کے پڑھو گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص کی پہچان بتائی کہ اچھا آدمی کون ہے۔ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم، بہترین شخص۔ اگر تم بہتر انسان بننا چاہتے ہو تو قرآن خود پڑھو، سمجھ کر پڑھو اور دوسروں تک سکھاؤ، اس کو دوسروں تک بتاؤ۔